نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان فی الجنۃ نہر اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ الفون الف بابا من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ماذبان جائعان ارسل بغنمہ بافسد لها من حرص المرء علی المال وشرف علی دینہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے اور بغیر تحقیق لوگوں میں اس کو بیان کرنا شروع کر دے، یعنی کہ اس کی تحقیق نہ کرے۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کو پھیلانا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے اور بڑا چڑھا کے بتائے۔ فرمایا وہ انسان جھوٹا انسان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج کل کے دور میں، آج کل کے ماحول میں ہر بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی بات چھیڑ دیتا ہے، تو وہ آگے پہنچتی وہ بات کیا سے کیا بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی بہت وعید ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، جو جھوٹا انسان ہے اس پر میری لعنت، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہم سچا ہونے کے لیے، اپنے سچا ہونے کے لیے، کوئی جتنا مرضی اچھا چلا ہو، جو جتنا مرضی تمہارے ساتھ اچھا چلا ہو، چنگا چلا ہو، اور خود سچا ہونے کے لیے اس کی ساری عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، اور اپنا سچا ہونے کے لیے اس کی ساری اچھائی، اس کے سارے اچھے کام، اس کے سارے کاموں کو آپ کوڑے والی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کی بہت بڑی وعید، بہت بڑی وعید۔ اگر کسی میں کوئی برائی ہے بھی تو اس کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں، یہ نہیں کہ اس کے اوپر بہتان لگا کر جھوٹ بولیں۔ ایسے تو میرے بھائی کوئی توبہ بھی نہیں کرے گا، کوئی کہے گا بھی نہیں۔ جب تک تحقیق نہ کر لو تب تک میرے بھائی اور دوستو کسی کے بارے میں کوئی بات نہ باندھے، نہ سوچے، نہ کرے۔ تو زندگی تھوڑی سی ہے، یہ میں سچا ہو جاؤں، میں کسی کے جھوٹ بول کے سچا بھی ہو گیا تو اللہ کے بارگاہ میں تو میں سچا نہیں ہو سکتا نا کبھی بھی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے سچا ہوں گا؟ اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو، مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر
اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ ان کا طریقہ کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پوری کی پوری زندگی آ جائے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری، ویسے بھی میری زندگی بن جائے۔ اور میں سچا ہونے کے لیے ایسا کروں۔ کل زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، اور جس کی 50 سال سے اوپر عمر چل گئی ہے وہ خود سوچے کہ میری زندگی باقی کتنی ہے۔ اور میں سچا ہونے کے لیے مجھے جو جتن کرنا پڑے، بد اخلاقی کرنی پڑے، جو بھی بولنا پڑے۔ میرے بھائی اور دوستو، جھوٹے انسان میں ایک خصلت اور ہوتی ہے کہ وہ بولتا زیادہ ہے، کسی کی بات نہیں سنتا۔ جھوٹا انسان وہ بولتا زیادہ، کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کی بات لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا بس میری بات سنی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، جھوٹا انسان اور جو خالی برتن ہوتا ہے نا، میں مثال دیتا ہوں تو اکثر جو خالی برتن ہوتا ہے اس کو بجاؤ وہ زیادہ بجتا ہے، اس کا ساؤنڈ زیادہ آتا ہے، اس کا وہ بجتا زیادہ۔ جو برتن بھرا ہو، جو برتن بھرا ہوا ہو، وہ بجتا نہیں ہے، اس کا کھڑک کم ہوتا ہے، اس کی آواز کم آتی ہے، اس کو کھڑکاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جھوٹا انسان ہوتا ہے، جو بہتان لگانے والا انسان ہوتا ہے، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، وہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی سے بھی مطمئن نہیں ہوتا، اندر سے خالی۔ لیکن اپنا سچ ظاہر کرنے کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، جو کرنا پڑے، خود سچا ہونے کے لیے اس نے یہ کرنا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں۔ اور صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 122 اور 118۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو وعدہ کرے گا وہ وعدہ خلافی کرے گا، اور جو بات کرے گا اس میں جھوٹ بولے گا، اور جب کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو بد کلامی، بد اخلاقی اونچا بولے گا، بد اخلاقی کرے گا۔ جو میں نے پہلے بتایا، خالی برتن جھوٹ بولنے والا زیادہ کھڑکتا ہے، زیادہ بچتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ بد کلامی کرے گا۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی منافق تھے، اور وہ بھی نماز پڑھتے تھے، انہوں کے بھی داڑیاں تھیں، انہوں کے بھی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن کیا تھے وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق تھے۔ میرے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ جو منافق تھے۔ وہ منافق کیسے تھے کہ اوپر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن اندر سے اپنے عمل سے میری مخالفت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کریں، اور جو اللہ پاک نے کلام اتارا قرآن پاک کی مخالفت کریں، حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں، اور اوپر سے مسلمان کہلائیں اور اندر سے کافر ہوں، اندر سے میرے طریقے کے میری سنت کے مخالف ہوں۔ یعنی کہ جو نبی اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے، زکوٰۃ کے جیسے بھی کوئی بھی احکامات اندر سے اس کی مخالفت کریں اور اوپر سے مسلمان کریں۔ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین منافق لوگ ہیں جو جہنم کے نچلے حصے میں ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، وہ حاویہ جہنم کے 7 حصے ہیں، جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے اوپر جہنم، پھر حاویہ، پھر ہوتما، پھر لظا، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ جہنم مسلمانوں کے لیے، ہوتما عیسائیوں کے لیے، لظا یہودیوں کے لیے، سقر آتش پرس جو آگ کے پجاری ان کے لیے، سقر سورج کے پجاری، جہیم پتھروں کے پجاری جو پتھر کی پوجا کرتے تھے، اور جو جیسے ابو جہل تھا وہ پتھر کا پجاری تھا، وہ بھی منافقین کی نچلی جنت کے اوپری جنت میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ جو نیچلے والی جہنم ہے اس سے اوپر والی جہنم میں ہوگا، وہ جہیم میں ہوگا۔
اور اس سے آگے ہے حاویہ جو منافقین کے لیے، حاویہ منافقین جس میں عبداللہ بن ابی جیسے منافق ہوں گے جنہیں حضرت عائشہ پر تہمت لگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بہت سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں منافق پیدا ہوتے رہیں گے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے تھوڑے عرصے کے بعد ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو پھر وہ ایک وقت میں دونوں نبی بنے۔ وہ تو ایک جگہ وہ اکٹھے ہوئے، مزاحیہ واقعہ ہے، ایک جگہ وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ملاقات کی۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ چلاک آدمی ہوتا ہے نا، وہ ایسے عام بندہ تو نہیں کرتا، بڑا چلاک آدمی ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے، کیونکہ لوگوں کو قائل کرنا ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے آپس میں سیٹنگ کر لی اور شادی کر لی۔ پھر اپنی عوام جو باہر تھے، ان کو ماننے والے تھوڑے بہت تھے، ان کو کہا کہ جبریل آئے تھے تو انہوں نے یہ ہمارا نکاح کر دیا ہے، اور نبی اور نبی کا نکاح کر دیا ہے، نقل کفر کفر نباشت، تو اب ہم یہ بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ ایسے جھوٹے بھی آئے۔ تو پھر یہ ہمارے اس دور کے تھوڑے سے پچھلے کوئی 100 سال پیچھے چل جائیں تو غلام احمد قادیانی جو ہے قادیان سے، اس نے ایک نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹا نبی، سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے بھائیو، کچھ سادہ لو انسان تھے جو ان کے جال میں پھنس گئے، ان کے جال میں آ گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب ان کو بھی ہم نے اسلام کی طرف لے کے نا، وہ ہمارا ہی کام تھا۔ وہ ہمارے بیچارے بگڑے جنہوں کو ہم بتا نہیں سکے، ہم کہہ نہیں سکے، وہ ان کے پیچھے لگ گئے اور وہ اس نبی کے، جھوٹے نبی کے پیچھے چل گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو منافق ہے، منافقت کی بہت بڑی سزا اللہ نے فرمائی، جھوٹ کی بہت بڑی سزا فرمائی۔ دیکھو، جہنم جو ہے، جہنم میں سے ایک نہ ایک دن ہر مسلمان نکلے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جہنم میں مسلمان جائے، جو جہنم سے نیچے والی جہنمیں ہیں، ان میں سے نکلنا ناممکن ہے۔ دیکھو، عبداللہ بن ابی بھی مسلمان تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ مرا تو اس کو اپنا کرتا دیا، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس کی مجھے پتا ہوتا کہ اس کی بخشش ہو جاتی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھانے سے، تو میں اس کا 70 دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھا دیتا شاید، لیکن اس کی بخشش اللہ نے فرما دیا نہیں، یہ بخشا نہیں جائے۔ تو جب قبر میں اس کو ڈالا عبداللہ بن ابی منافق کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو کہا باہر نکالو، باہر، پھر اپنا لعاب، اپنا تھوک اس کے منہ میں لگایا، شاید اللہ اس کی بخشش کرے۔ تو اس وقت 100 سے کم بیش جو منافق تھے صحابہ میں سے، انہوں نے توبہ کی۔ 100 منافق نے توبہ کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارے پاس بھی یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں کہ میں اندر سے کیا ہوں اور باہر سے میں کیا۔ مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے اور مسلمان کی زبان ایک ہوتی، مسلمان کی 2 زبانیں نہیں ہوتی۔ جو دو زبانیں والا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رلا، اس کے ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ رلا، اس کے ساتھ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، مسلمان کی زبان، ایمان اور اندر سے اور باہر سے مسلمان ایک ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اور میری بہنوں، اس زندگی سے توبہ کرو۔ اگر کسی پہ بہتان لگایا ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، سمجھ نہیں، اپنے کو سچا کر، حالانکہ تم جھوٹے ہو، تمہارا اندر یہ بولتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، پھر بھی تم مان نہیں رہے ہو۔ یہ منافقین کی نشانی، یہ منافقین کی، میں پھر یہ بتا رہا ہوں، قیامت والے دن اللہ کوئی کالو بلا کوئی آیا تھا بتانے کے، کہیں گے بہت سارے آئے تھے لوگ، بڑا نے کہا، سمجھ نہیں آئی۔ تو ہم اپنی مستی میں، اپنے جوش میں، اپنے ہر کام میں لگے رہے، نہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پیروی کریں، اور جو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، اپنے کلام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہ اتارا، اس پر ایک ایک بات اللہ نے کھول کے بیان کر دی۔ اللہ نے کھول کے بیان کر دی کہ میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی اذا اوتیت رضیت، میری اطاعت کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوں گا تو پھر میں برکت دوں گا، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِ نِهَايَةٌ، اللہ فرما رہے پھر تیری برکت کے دروازے ہی کھل جائیں، تیرے لیے میری برکت کے دروازے ہی کھل جائیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ وَإِذَا أُسِيتُ غَضِبْتُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میری نافرمانی کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوں گا تو پھر میں لعنت برساؤں گا، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ الْهَدَايَا مِنَ الْوُلْدِ، فرمایا پھر تم ماں کے پیٹ میں ہوں گے تو میری لعنت تم پر برس رہی ہو، 7 پشتوں تک میرے بھائی اور دوستو یہ لعنت چلتی ہے، بڑوں کے گناہ کیے ہوئے 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو آج ہم پر موقع ہے، آج اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، اور اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو، توبہ کرو اللہ سے، جتنا یا اللہ غلط کیا، جتنا ان آنکھوں نے غلط کیا، جتنا حرام کا کھایا، جتنا یا اللہ تیری ان آنکھوں نے غلط دیکھا، یہ زبان غلط بکی ہے، یہ کانوں نے غلط سنا ہے، یہ دماغ نے غلط تدبیریں مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے غلط تدبیریں اور غلط سوچا اور ان کے لیے تدبیریں بنائی، یا اللہ تو معاف کر دے، اور وہ اللہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے، اور معافی بھی پھر ایسی ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کو ایک بندہ پکڑے اور آپ کو پکڑ کے آپ جا رہے ہو، آپ کو کہے یار یہ میری تھوڑی سی مدد کرنا کسی کام میں، تو آپ اس کی مدد کرنے کو آ تو آپ کو پکڑ کر لے جائیں اور آپ کو ماریں اور آپ کو کافی مار کر باندھ دیں، مثال دے رہا ہوں میں، اور پھر آپ وہاں سے کسی طریقے سے چھوٹ کے واپس آ جائیں گھر، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہی آدمی وہ آ کے آپ کو پھر کہیں ہماری مدد کرو، تو آپ ان کی مدد کرو گے؟ نہیں، آپ بھاگ جاؤ گے، آپ کہا نہیں، یہ تو وہی جنہوں نے مجھے جا کے باندھ دیا تھا، مجھے مارا تھا، سمجھ نہیں، اب نہیں۔ توبہ میرے بھائی اور دوستو ایسی، یا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں ہوگی، اب یا اللہ کسی قسم کی منافقت نہیں ہوگی، یا اللہ اب جھوٹ نہیں ہوگا۔ کیا کر لو گے سچا بن کے؟ کسی کے خلاف جھوٹی تدبیر کر کے، کسی کے خلاف۔ آج میرا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے میرے بھائی اور دوستو، میں تو حیران ہے کہ لوگ بہتان لگاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا بھی نہیں شرماتے، یا تھوڑا سا بھی ان میں خوف خدا نہیں ہے۔ اتنی عمریں، سفید داڑیاں، پھر جھوٹ بولی جا رہے ہیں، کیا کہ میں نے جھوٹا نہیں ہونا؟ میرے بھائی اور دوستو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے کسی مسلمان پر، اس میں وہ عیب نہیں ہے، اور وہ آپ اس پر تہمت لگا رہے ہو، اور اپنا سچا ہونے کے لیے اس پر آپ تہمت یہ لگا رہے ہو۔ تو اس زندگی سے میرے بھائی اور دوستو میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، مرنے کے بعد بہت بڑا حساب ہونے والا ہے، بہت بڑی حقیقت کھلنے والی ہے، اور میرے بھائی اور دوستو بہت بڑی ایک حقیقت کھلے گی، پھر بندہ کہے گا یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی میرے پاس۔ یہ سانس ٹوٹنے سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے، جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج ہم توبہ کریں، اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو عطا دیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو شہر سے نکال دیا۔ اس زمانے میں شہر ہمارے جیسے تو تھے نہیں کہ جہاں مرضی جا کے بس جاؤ، اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت، باہر اسباب زندگی نہیں تھی، 2 ہفتے گزرے، اسباب زندگی ٹوٹتے مرض الموت نے دبایا، تو اس نے مجوسی سے ادھر دیکھا، کوئی آ جائے، کوئی بچا لے۔ جب دیکھا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے، اگر تو مجھے عذاب دے تو تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو، یا اللہ سب نے ذلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا، بندہ تو میں تیرا ہی ہوں، بس مجھے معاف کر۔ اور چیخ نکلی، اس کی جان نکل گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی ہے، موسیٰ میرا دوست اس جنگل میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں۔ لوگ بھاگے، جا کے دیکھا تو وہی نافرمان، زانی، شرابی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یہ تو وہی بندہ ہے جس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکالا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا
जनाजा पढ़ो, इसकी बख्शिश हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ को इस पर डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नजर ना आया, तो इसने, ए मूसा, इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने मेरे जलाल की कसम, मुझे अपनी हैबत की कसम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर वे उस वक्त में पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता, मैं उस सबको माफ कर देता। इसने तो मांगी अपने लिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो रब ऐसे को माफ करने के लिए बैठा हो, हमें क्यों नहीं माफ करेगा? बादशाहों के दरबार तो रात को बंद होते हैं, लेकिन हमारे रब का दरबार तहज्जुद में दरबार खास खुलता है। बादशाहों का एक दरबार आम होता था, एक दरबार खास होता था। हमारे रब का भी एक दरबार आम है और एक दरबार खास है। दरबार आम अब भी खुला हुआ, शाम तक खुला रहेगा। जब रात के 12 बजेंगे तो अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आएगा, तो एक सदा लगाने वाला सदा लगाएगा, है कोई बंदा या बंदी, अल्लाह ताला फरमा रहे, है कोई बंदा या बंदी जो मुझसे सुलह करनी चाहते हो, है कोई बंदा या बंदी जो मुझे अपना दुखड़ा सुनाना चाहता हो, है कोई बंदा या बंदी जो मुझसे बख्शिश मांगना चाहता हो, है कोई बंदा या बंदी जो मुझसे मेरी जन्नत मांगना चाहता हो, मुझे बीमारियों से, मुझे दुखों से छुटकारा मांगना है कोई, है कोई, है कोई। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए तो वहां से एक लौंडी खरीद के ले आए। लोगों ने कहा ये तो पागल सी है। उन्होंने कहा भाई अब तो मैं खरीद के ले आया हूँ। तो जब रात के 12 बजे वो कनीज, वो लौंडी मसल्ले पे बैठी हुई और अल्लाह से लो लगी हुई और अल्लाह को क्या कह रही, ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है, कहना तो ये था कि वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, कहेंगे या अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह साथ लेटे हुए थे, थोड़ा सा दूर, उनकी आंख खुली तो उन्होंने टोका, लड़की क्या कह रही है, यूं ना कह, यूं कह कि ए अल्लाह वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। तो उस लड़की ने मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी को टोका, कहने लगी है मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे मसल्ले पे ना बैठाता, तुझे वहां ना सुलाता। उसको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे मेरी नींद से उठाकर मुझे मसल्ले पे बैठा दिया। फिर कहने लगी है अल्लाह, अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम मुहिब्बु महबूब हैं। या अल्लाह मुझे अपना मिसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे। चीख निकली, जान निकल गई। वो कहते मुझे बड़ा गम हुआ, मैं सुबह उठा, उसका कफन लेके आया तो देखा कफनी कफनाई पड़ी हुई सब्ज कफन और उस पर नूरानी सतरों से लिखा है, सुन लो अल्लाह के दोस्तों को ना दुनिया में गम है ना आखिरत में। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम इन कपड़े मकान के लिए कहीं बिक ना जाएं, हम इन गाड़ियों के लिए, इन मकानों के लिए कहीं बिक ना जाएं। बिकना है तो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ बिको, कोई मांग तो लगे। जो वफाओं के काबिल थे उनको जफाएं दे दी, और जो जफा के काबिल थे उनके फरमाबरदार बन बैठे, ना दुनिया रही ना दीन रहा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के यहाँ बिको, अल्लाह की फरमाबरदारी। हराम की जिंदगी से तौबा करो, आज हराम की जिंदगी से तौबा करो, झूठ से तौबा करो, बहतान से तौबा करो। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत, आपके चेहरे पे नूर, आपकी जिंदगी पे नूर, और अल्लाहुम्मा जल फी दमी नूरा, फी लहमी नूरा, फी ऐनी नूरा, फी जसदी नूरा। फरमाया तू मेरे फर्मा बरदारी पे जिंदगी गुजार ला, तेरा देखना नूर, तेरा बोलना नूर, तेरा चलना नूर, मैं हर अदा में तेरे नूर डाल दूंगा। और अगर तेरे खिलाफ कोई तदबीरें करेगा और तेरे खिलाफ अगर कोई बुरा तेरी तरफ देखेगा और मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। तेरे खिलाफ कोई तदबीरें करेगा, कोई दिल में सोचेगा, तो मैं उसके खिलाफ उस तेरे तरफ का होकर उसके खिलाफ तदबीर करूं।